سب ممکن ہے بدعت رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم میرے ہاتھ میں ہے. یہ اس کی پہلی جلد ہے اور یہ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے اس نے شائع کی. اس کے ٹائٹل پیج پر امام غزالی کا روضہ مبارکہ یعنی آپ کے مزار کی تصویر بھی. آپ نے درود پاک کے فضائل اس پہلی جلد کے صفحہ 912 اور 925 پر ہیں. 925 پر جو درود پاک کی ایک فضیلت لکھی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سے قبل کہ آج کا کلام اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، آئیے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ ہے کہ بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے. اچھی نیتیں کرتے رہنے چاہیے. عالم نیت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اچھی نیتوں کے لیے ترغیبات دلاتے رہتے ہیں. ہر کام سے پہلے اچھی نیت، نماز سے پہلے اچھی نیت، قرآن کی تلاوت اچھی نیت، سلسلے میں شرکت اچھی نیت، مدنی چینل دیکھنا ہے اچھی نیت، دیکھنا ہے اچھی نیت، سننا ہے اچھی نیت، چلنا ہے اچھی نیت، سونا ہے اچھی نیت، جاگنا ہے اچھی نیت، کھانا ہے اچھی نیت، وضو اچھی نیت، واش روم میں جانا اچھی نیت. ہاں اچھی نیتیں کریں گے، اس میں بھی ہمارے لیے ثواب ہی ثواب ہو جائے گا. آئیے سلسلے کی اچھی نیتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور ثواب کا حصول یہ بنیادی نیت ہے ہر کام سے پہلے. تو ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کریں گے. کس لیے؟ ثواب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کہیے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے کہ نیت کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. تو ہر نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہیں، اور انشاءاللہ کہنے میں نیت یہ ہو کہ نبیوں کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. یہ بھی نیت کیجئے جب نام نبی آئے گا تو درود پڑھوں گا، اور نام محمد لیا جائے گا تو پھر تو سبحان اللہ انگوٹھے چوموں گا اور جھوموں گا اور آنکھوں سے لگاؤں گا اور درود پاک بھی پڑھوں گا. اور صلو علی الحبیب کہا گیا، جب بھی درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس میں جب اشعار پڑھے گئے اگر ممکن ہوا تو ساتھ مل کر پڑھوں گا، ورنہ توجہ کے ساتھ سنوں گا. گنبد خضرا، اور ممکن ہوا تو مکی نے گنبد خضرا کا تصور کر کے اشکبار آنکھوں کے ساتھ سنوں گا. کاش اہم مدنی پھول لکھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے. جو نیکی کی دعوت دی گئی اسے اپناؤں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. اور
میں یہ نیت بھی کیے لیتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور جو کچھ میرے پاس نیکیاں اسے میں اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا ہوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام اور جملہ مسلمات و مسلمین، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان مرد و عورت دنیا سے گزرے سب کو لیے پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، آپ کے والدین کو، آپ کی اولاد کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے پیارے پیارے کلام ہم سنتے ہیں، آج بھی سنیں گے۔ جو توجہ کرے گا خوب انشاءاللہ سرور پائے گا اور عشق رسول میں ترقی پائے گا۔ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد۔ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ شب معراج جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان سے آگے تشریف لے گئے، عرش سے اوپر تشریف لے گئے، تو اب وہ شش جہات وہ بھی نہ رہیں۔ شش جہات کیا؟ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، دائیں بائیں وہ تو سارا وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لا مکان شروع ہو گیا، جہت سمت کچھ بھی نہیں تھی۔ اب عرش بھی حیران ہے، آسمان کو چکر آ رہے ہیں، اور اے جانے مراد وہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے، اے جانے مراد آپ کا کون سا مکان ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا وہ مکان ہے کہ جانے بلانے والا یا جانے جانے والا اور کسی کو نہیں پتا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے صفحہ 652 پر بڑی عشق بھری بات لکھتے ہیں مدارج النبوت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے لیے سبز بچھونا بچھایا گیا۔ کب؟ شب معراج، جس کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا، اس کی روشنی، چمک دمک، اس کی لائٹنگ ایسی تھی کہ سورج سے بھی بڑھ کر تھی۔ کس کی؟ جس پر میرے آقا سوار ہوئے۔ چنانچہ اس نور کے سبب میری آنکھوں کا نور چمک اٹھا، پھر مجھے رف رف پر سوار کر کے بلندی کی طرف اٹھایا گیا، یہاں تک کہ میں عرش پر پہنچا۔ پھر کیا ہوا سنیے، جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر پہنچے تو عرش آپ کا دامن اجلال تھام لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اشیت الاعماد شرح مشکات میں ہے، ہمارے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ عرش سے اوپر کوئی نہیں گیا۔ آپ اس جگہ پہنچے جہاں جگہ نہیں، اور مکتوبات حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمت اللہ الغنی جلد اول مکتوب 283 میں ہے، اس رات شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان و زمان کے دائرے سے باہر ہو گئے، پھر نہ مکان تھا نہ زمان تھا، اور تنگی امکان سے نکل کر آپ نے ازل و ابد کو ایک پایا،
اور انتہا کو ایک نقطے میں متحد دیکھا۔ نیز مکتوب 272 میں حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ رب العالمین کے محبوب ہیں، تمام موجودات اولین و آخرین سے افضل ہیں، جسمانی معراج سے مشرف ہوئے اور عرش و کرسی سے آگے گزر گئے اور مکان و زمان سے اوپر چلے گئے۔ اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت نظم کر رہے ہیں، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش دنگ ہے، آسمان چکر میں، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خل چھوٹا سا عطر دان ہے۔ بزم کیا؟ محفل، دعوت اسلامی والے کہتے ہیں اجتماعی ذکر و نعت۔ ثنائے زلف گیسوئے پاک کی تعریف، عروس فکر سوچ و بچار کی دلہن، ہشت خلد 8 جنتیں، ہشت یہ فارسی کا لفظ ہے، 8 ہشت خلد 8 جنتیں، عطر دان وہ ڈبہ جس کے اندر عطر رکھا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی اور آپ کے زلفوں کی خوشبوؤں کی کیا تعریف کی جائے، سبحان اللہ۔ سید اعلیٰ حضرت گویا فرما رہے ہیں کہ جن بابرکت زلفوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، ترجمہ کنز الایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ چاشت کیا ہے؟ چاشت وقت ہوتا ہے جب سورج خوب روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کیا ہے؟ اندھیرے کا وقت ہے نا۔ تو یہاں استعارہ ہے، کنایا ہے، کیا؟ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، اور شب کنایا ہے، اشارہ ہے آپ کے گیسوئے عنبرین کی طرف، سبحان اللہ۔ تو جن زلفوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم یاد فرماتا ہے، ان کی شان و عظمت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے؟ اور محفل زلف رسول سجائی جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عاشق رسول ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، تو میری سوچ و بچار کو، میرے غور و فکر کی دلہن کو خوشبو چاہیے، عطر چاہیے، کیونکہ خوشبودار محبوب کی خوشبودار زلفوں کی شان بیان کرنی ہے، اور ان زلفوں کی تعریف بیان کرنے کے لیے عطردان چاہیے۔ وہ عطردان کیا ہے؟ 8 جنتیں جس میں خوشبو بھری ہوئی، اور لوازمات اس کے علاوہ ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سونی سونی خوشبودار زلفوں کا کیا کہنا؟ آدھے کانوں تک
پورے کانوں تک، اور بڑھ جاتی ہیں تو مبارک شانوں کو چومتی ہیں۔ ہمارے بال کیسے ہیں؟ ہم زلفیں رکھتے ہیں یا فرینچ کٹ، انگلش کٹ بال رکھتے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ جس سے محبت کی جائے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں بھی خوشبودار ہیں، آپ کا پورا جسم پاک خوشبودار ہے، آپ کا لعاب دہن خوشبودار ہے، آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کی شان و عظمت صحابہ سے پوچھئے، یہ قدردان ہیں، سبحان اللہ، یہ سچے عاشق ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 4292، 92 مینس 92، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں تراشی جاتی ہیں، صحابی زلفیں بناتے ہیں تو ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو بال مبارک گرے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان بالوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں بطور تبرک۔ جی ہاں، اور پھر وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں یہ بال مبارک رکھ دینا۔ سنبھال کر رکھتے ہیں، اس سے تبرک کرتے ہیں۔ اور کیا کیا عرض کیا جائے، تفصیل بہت ہے اور سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر نہیں، ایک مصرع جو ہے نا، یہ ایک سلسلے کے لیے کافی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اب سلسلے کا وقت اتنا نہیں ہوتا کہ تفصیل بیان کی جائے۔ بہرحال کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی، زلفوں مبارک کی۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، ابن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المبین کہتے ہیں، میں نے عبیدہ سے کہا ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہے، بال مبارک، جو مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے ملے تھا۔ ابن سیرین نے کہا اگر میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی ہو تو وہ مجھے دنیا مافیہ مینس جو کچھ اس میں ہے سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ساری دنیا، ساری دولتیں، سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال دولت، تخت تاج، حکومت، زمینیں، اس سے بڑھ کر آقا کا بال مبارک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اقدس منڈوایا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آپ کے بال لیے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے سر میں رکھتے تھے، اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے، اور ہمیشہ دشمنوں پر اس بال مبارک کی برکت سے غالب آتے تھے۔ آقا کی زلفوں کی کیا شان ہے، اور اعلیٰ حضرت کے عشق کی کیا بات ہے کہ آقا کی خوشبودار زلفوں کی میں ثنا تعریف کروں، محفل برپا کروں۔ عطردان چاہیے، کون سا عطردان؟ 8 جنتیں چاہیے، اس کی خوشبوئیں چاہیے، آقا کا ذکر کرنا ہے۔ محفل میں خوشبو لگائی جاتی ہے نا، اللہ اللہ اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ عرش پر
آقا کے چرچے ہیں، فرش پر آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو آقا کا نام لیا جا رہا ہے، خطبہ دیا جا رہا ہے، آقا کا نام لیا جا رہا ہے، امام تلاوت کر رہا ہے تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے جو آقا پر نازل ہوا، جس کی ہر آیت نعت مصطفیٰ ہے، ذکر ہو رہا ہے نا۔ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضوی شریف میں بڑی عشق بھری باتیں لکھتے ہیں، سنیے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تیرے اور تمام جہان کی پیدائش سے پہلے ازل میں لکھ چکا تھا۔ ارشاد ہوتا ہے محبوب ہمارے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یاد ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا، اور ایمان بے تمہاری یاد کے ہرگز پورا نہ ہوگا۔ آسمانوں کے طبقے، زمینوں کے پردے تمہارے نام نامی سے گونجیں گے، مؤذن اذانوں، خطیب خطبوں، ذاکرین اپنی مجالس، واعظین اپنے منابر پر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یاد کریں گے۔ اشجار و احجار، اشجار شجر کی جمع ہے، درخت، احجار پتھر، حجر کی جمع ہے۔ آہو و سوسمار، ہرن اور گو، وہ دیگر جاندار و اطفال شیرخوار اور معبودان کفار جس طرح ہماری توحید بتائیں گے، ویسا ہی بزبان فصیح و بیان صحیح تمہارا منشور رسالت پڑھ کر سنائیں گے۔ چار اکناف عالم میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا غلغلہ ہوگا، جز اشیاء ازل ہر ذرہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوگا۔ مسبحان ملائے اعلیٰ کو ادھر اپنی تسبیح و تقدیس میں مصروف کروں گا، ادھر تمہارے محمود درود مسعود کا حکم دوں گا۔ عرش و کرسی، ہفت اوراق سدرہ، قصور جنا، جہاں پر اللہ لکھوں گا محمد الرسول اللہ بھی تحریر فرماؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے پیغمبروں اور اولو العزم رسولوں کو ارشاد کروں گا کہ ہر وقت تمہارا دم بھریں اور تمہاری یاد سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور جگر کو ٹھنڈک اور قلب کو تسکین اور بزم کو تزئین یعنی زینت دیں۔ جو کتاب نازل کروں گا اس میں تمہاری مد و ستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح و توضیح سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیار تمہاری طرف جھک جائیں، اور نادیدہ یعنی جنہوں نے تمہیں نہیں دیکھا، تمہارے عشق کی شمع ان کے کانوں سینوں میں بھڑک اٹھے گی۔ ایک عالم اگر تمہارا دشمن ہو کر تمہاری تنقیص سے شان یعنی شان میں کمی اور محو فضائل میں مشغول ہو تو میں قادر مطلق ہوں، میرے ساتھ کسی کا کیا بس چلے گا۔ آخر اسی وعدے کا اثر تھا کہ یہود صدہا برس سے اپنی کتابوں سے ان کا ذکر نکالتے، چاند پر خاک ڈالتے ہیں، تو اہل ایمان اس بلند آواز سے ان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع یعنی سننے والا اگر انصاف کرے تو بے ساختہ پکار اٹھے۔ لاکھوں بے دینوں نے ان کے محو فضائل پر کمر باندھی، ان کے فضائل کو مٹانے پر کمر باندھی، مگر مٹانے والے خود مٹ گئے۔ بالآخر ایک دن تو نہیں، تیرا ایمان نہیں رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ اور سید اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 752 پر لکھتے ہیں، ذکر حضور سید المحبوبین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم نور ایمان و سرور جان ہے۔ ایمان کا نور ذکر مصطفیٰ، اور ہماری روح کی جان کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ،
ان کا ذکر یعنی ذکر مصطفیٰ بعینہ ذکر رحمان ہے. ذکر مصطفیٰ ذکر اللہ ہے. قال تعالی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پارہ 30 سورہ الم نشرح کی آیت نمبر 4. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. حدیث میں آیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو جبریل امی علیہ السلام حاضر بارگاہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. عرض کی حضور کا رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت لک ذکرک، کیا تم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لیے تمہارا ذکر؟ حضور اقدس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ارشاد ہوا جعلتک ذکرم من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا کہ جس نے تمہارا ذکر کیا بے شک اس نے میرا ذکر کیا. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان. ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے جان کی وہی جان ہے. اے میرے آقا، آپ کے رخ کی روشنی چین ہے کس چیز کا؟ دو جہان کا چین. اور انسانوں کی محبت جو ہے اس چہرہ پر نور کی وجہ سے، کیونکہ ہر جان کی جان بھی آپ ہی کا چہرہ مقدس ہے. اللہ 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 اللہ. بڑے پیارے اشعار ہیں عربی میں حضرت علامہ سیدی علی وفا رحمۃ اللہ علیہ کے. اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں اگر شیطان بھی حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے نور کو کما حقہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں دیکھ لیتا کہ آقا کا نور چمک رہا ہے، آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر سجدہ کرتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اگر لعین نمرود یہ دیکھ لیتا تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی نہ کرتا بلکہ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا. لکھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام ایسے ہیں گویا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی آنکھیں ہیں، اور آپ ان آنکھوں کے درمیان چہرے کی حیثیت رکھتے ہیں. بہت کچھ بیان کرنے والوں نے بیان کیا مگر ٹائم کم ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اس لیے میں اس طرح عرض کر رہا ہوں تاکہ زیادہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. اللہ اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی احادیث کا خلاصہ اپنے ان دو اشعار میں بند کر دیا. وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں، دریا کو پیالے میں بند کرنا. اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں سبحان اللہ. کتنی حدیثیں کہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ ہمارے آقا. آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا. چنانچہ کئی حدیثیں لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو آسمان نہ بناتا. لولا کا لما خلقت الدنیا لولا کا محمد ما خلقتک یا آدم ولا ارض ولا سماء. کتنی حدیثیں سبحان اللہ. اور یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا.
اور سارے جہان کا وجود جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ نمبر 195 195۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے، ساق عرش اور ہر مقام بہشت یعنی ہر جنت کے مقام پر نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الہی سے ملا ہوا دیکھا کہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام لکھا ہوا ہے۔ عرض کی الہی یہ محمد کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا ھذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، یہ تیرا بیٹا ہے، اگر یہ نہ ہوتا میں تجھے نہ بناتا۔ عرض کی الہی اس بیٹے کی حرمت سے اس باپ پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا آدم اگر تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام اہل آسمان و زمین کی شفاعت کرتا ہم قبول فرماتے۔ اور ایک روایت مولا علی مشکل کشا سے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نقل کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں تیرے لیے بچھاتا ہوں زمین اور معجزن کرتا ہوں دریا، بلند کرتا ہوں آسمان، مقرر کرتا ہوں جزا و سزا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سب روایات کا حاصل وہی ہے کہ تمام کائنات میں خلعت وجود حضور سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پایا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گود میں تھے تو عالم شباب کیا تھا، آپ کی شان کیا تھی کہ جس طرف انگلی اشارہ کرتی چاند ادھر جھک جاتا۔ یہ تو ہے وہ گود میں عالم شباب، اور حال شباب جوانی کا عالم کچھ نہ پوچھ، کچھ نہ پوچھ۔ اللہ اللہ، بس یوں سمجھ لے کہ گلبن باغ نور کی، اس نور کے باغ کی اٹھان ہی کچھ اور ہے، اٹھان ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا اٹھان ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کیسی تھی، آپ کا بچپن مبارک، آپ کی جوانی مبارک، آپ کی عمر کا ہر لمحہ مبارک ہے۔ آپ کی جوانی کیسی مبارک ہے، اللہ اللہ اللہ۔ نوجوانوں کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں، سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر معمولی کردار کا لکھا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا، جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب مجسم حیات، چال چلن، عصمت و وقار کا کامل نمونہ، اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں مفلسوں کی
خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی، خوش روئی کے ساتھ دوستوں دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ کی راست بازی، امانت، دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا۔ مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار، سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص وقار۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم، جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ غرض نزول وحی، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ، محاسن افعال کا مجسمہ، تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی، کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب، کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو استغفر اللہ کم کیا جائے، مگر تاریخ گواہ ہے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ سبحان اللہ۔ گلبنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ کیا بات ہے، اتنے بڑے عالم، مفتی، حافظ اور علامہ، ولی کامل، با کرامت ولی، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تجھ سا سیاہ کار کون، تجھ جیسا کوئی گناہ گار نہیں ہے اور آقا جیسا شفاعت کرنے والا نہیں ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، یہ خیال باطل ہے، آقا تجھے نہیں بھولیں گے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہ گاروں کو نہیں بھولیں گے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2359، آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کی، اور آقا نے تو ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ فتاوی رضویہ میں جگہ جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ مزید اگلا شعر سن لیجئے۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے،
آنکھوں کے سامنے موسم بہار جوبن پر ہے اور دل بے قرار ہے کہ سجدہ کریں، اگر نہیں سر کو روکیے. ہاں یہ امتحان ہے. یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو امتیں گزریں اس میں تعظیمی طور پر سجدہ کرنا جائز تھا. سورہ یوسف پڑھیں قرآن پاک میں، ترجمہ تفسیر پڑھیں کنز الایمان نور العرفان یا خزائن العرفان سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا نا بھائیوں نے، وہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ بھائی سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ ہو رہا ہے. بہرحال وہ سجدہ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی تھا، وہ جائز تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور تعظیم کی کیا بات ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی بار صحابہ کبار علیہم رضوان نے سجدے کی درخواست کی، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سجدے سے منع فرمایا. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، یہ دلائل النبوہ میں حدیث پاک ہے کہ 2 اونٹ مست ہو کر بگڑ گئے، کسی کو پاس نہ آنے دیتے، مالکوں نے وہ باغ میں بند کر دیے، باغ اجڑتے تھے. آقا کی بارگاہ میں شکایت آئی، تشریف فرما ہوئے دروازہ کھول دیا. اب وہ ڈریں کہ آقا کو تکلیف نہ پہنچا دیں، فرمایا خوف نہ کر کھول دے. اونٹوں کو کھول دیا. اب اونٹوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی سجدہ کیا. صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ چوپائے تک حضور کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے حضور کے ذریعے سے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو اس سے بہت بہتر ہے. حضور نے ہمیں گمراہی سے پناہ دی، حضور نے ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی، تو کیا حضور ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم حضور کو سجدہ کریں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے منع فرمایا. ہاں یہ روایتوں میں کہ فرمایا کہ اگر کسی کو میں سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بہرحال آقا کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. اور یاد رکھیں کہ جو انبیاء کی توہین کرتے ہیں ان کو دنیا آخرت میں ذلت و خواری ملے گی، اور جو نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں انہیں دنیا آخرت میں عزت ملے گی اور عظمت حاصل ہوگی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم قولاً عملاً ہر طرح لازم ہے، بلکہ یہ ایمان کا رکن ہے. جو تعظیم حرام نہ ہو وہ کی جائے، ثبوت کی ضرورت نہیں، سجدہ نہ کرو، باقی ہر طرح کی تعظیم کرو. مفتی احمد یار خان نعیمی نور العرفان پارہ 9 میں لکھتے ہیں. اب مقطع عرض کرتا ہوں، ٹائم بالکل ختم ہو گیا. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. اے رضا کیوں گھبراتا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ تجھے فکر نہیں کرنی چاہیے، تیرے لیے امان ہے، تو آقا کا غلام ہے، تیرے لیے امان ہے. ملفوظات اعلی حضرت میں صفحہ 123 پر فرماتے ہیں نماز ہو یا کوئی عمل صالح، وہ سب اس سرکار کی غلامیوں بندگی کی فرع شاخ برانچ، جب تک ان کا غلام نہ ہو لے کوئی بندگی کام نہیں دے سکتی. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مثل جڑ ہے اور اعمال صالحہ مثل شاخ، اور ظاہر ہے کہ شاخ بغیر جڑ کے محض باطل و بیکار. اعلی حضرت فرماتے ہیں اے احمد پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مملوکو خوشی و شادمانی ہے تمہارے لیے، تمہارا مالک پیارا سراپا کرم سراپا رحمت ہے. مزید فرماتے ہیں جو ہر حال میں نبی کو اپنا ولی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبی کی حلاوت سے اصلاً خبردار نہ ہوگا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی غلامی کی برکت سے اللہ کی رحمت، گناہوں کی معافی، سب کچھ نصیب ہوتی ہے.
مزید فرماتے ہیں اعمال کے قبول ہونے کی شرط حضور کی غلامی ہے. مزید فرماتے ہیں جس نے پیغمبر سے رشتہ غلامی توڑ دیا وہ کسی نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مومن کی معمولی نیکی بھی کارآمد ہے کیونکہ درخت سے وابستہ ہے. مزید فرماتے ہیں حضور کی غلامی روحانی اور دل کی زندگی کا سبب ہے. مزید فرماتے ہیں رب کی رحمت کا وہ حقدار ہے جو اس کے نبی کا غلام ہو. مزید فرماتے ہیں حضور کی امت حضور کی باندھی غلام ہے, حضور سے عرض و معروض کر سکتے ہیں. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ, مصطفیٰ کا بندہ, یا بندے سے مراد ہے غلام. اللہ کا بندہ تو یا مراد ہے اللہ کی عبادت کرنے والا, اللہ کی بندگی کرنے والا. اور عبد مصطفیٰ اس سے مراد ہے کہ مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی بندگی, سچی غلامی نصیب فرمائے. اور سچی غلامی کیا ہے کہ دل و جان سے ان کی تعظیم کریں, توقیر کریں, ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں, ان کا ہر حکم مانیں, ہر حکم مانیں, ہر حکم مانیں, چاہے دل مانے نہ مانے, چاہے معاشرہ حائل ہو جائے, چاہے کوئی مانے نہ مانے, باتیں کرے, انگلیاں اٹھائے, بھپتیاں کسے, ہٹنگ کرے, ہمیں خاطر میں نہیں لانا چاہیے. بس رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے. خدا کی خدائی سے کیا مراد ہے؟ خدا کی مخلوق. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے, چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. آمین. اللہ تعالیٰ آقا کی سچی غلامی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کب ممکن ہے کہ مدحت رسول